انشورنس کی بہت سی اقسام ہیں۔ ان میں جو بہت نمایاں اور پرومیننٹ ہیں ان پہ اس پریزنٹیشن میں ہم روشنی ڈالیں گے۔ انشورنس کی ایک نمایاں قسم لائف انشورنس ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی ان ٹائملی ڈیتھ کی صورت میں جو اس کی فیملی کو نقصان پہنچا ہے یا کہ اسے جس کفالت یا کہ مدد کی ضرورت ہے، وہ انشورنس کے ذریعے اس کی وہ کفالت کی جائے یا کہ اس کی وہ مدد کی جائے، تاکہ متوفی کے یا ڈیسیزڈ کے جو بچے ہیں یا اولاد ہے وہ ایک پبلک چارج نہ بنے کہ وہ سوسائٹی میں بیگنگ کرتی رہے، بھکاری بن کے وہ زندگی گزاریں یا کہ وہ دوسروں کی مدد کے مستحق ہوں۔ تو اس کا مقصد ایک قسم کی جو متوفی یا ڈیسیز کی فیملی کو ایک قسم کی فائنینشیل سپورٹ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ایک متعین مدت کے لیے یہ انشورنس ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ 10 سال کی پالیسی اس نے لے رکھی ہے یا 15 سال کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مدت کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو اماؤنٹ آف انشورنس ہے وہ انشورنس کمپنی اسے ادا کرے گی۔ ممکن ہے کہ وہ شخص اس انشورنس کانٹریکٹ کرنے کے 1 یا 2 سال کے بعد ہی مر جائے تو انشورنس کمپنی وہ ساری رقم اسے ادا کرے گی۔ ان میں بعض ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ اگر 10 سال کے لیے انشورنس پالیسی اس نے لی ہے اور اس سارے عرصے میں وہ شخص زندہ رہتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس سے محروم ہو جائے، کیونکہ اس کی پالیسی تھی ہی اس لیے تھی کہ یہ اس کی ان ٹائملی ڈیتھ کی صورت میں یہ رقم اس کے ورثاء کو یا کہ جو نامزد افراد ہیں ڈیزگنیٹڈ، انہیں یہ رقم دی جائے گی۔ لیکن زیادہ تر صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس متعین عرصے کے بعد بھی اگر وہ زندہ رہتا ہے تو انشورنس کمپنی کچھ اضافے کے ساتھ وہ رقم اسے ادا کر دیتی ہے۔ دوسری قسم ہیلتھ انشورنس ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے کہ جس پہ ایکسپینسز بہت زیادہ آتے ہیں تو ان ایکسپینسز کو کور کرنے کے لیے یہ شخص انشورنس، یعنی ایک پروبیبل یا کہ ایک ممکنہ بیماری کے لیے یہ ہیلتھ انشورنس اس شخص نے کروائی ہے کہ تاکہ جو میڈیکل ایکسپینسز ہیں وہ انشورنس کمپنی ادا کرے۔ اس میں اس بیماری کا تعین کہ یہ کینسر کے لیے یا کہ کس بیماری، اس کے ساتھ آپ یہ انشورنس کروا رہے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انشورنس کمپنی وہ میڈیکل ایکسپینسز ادا کرے۔ تیسری پراپرٹی انشورنس ہے کہ اگر پراپرٹی کو، جائیداد کو یا اشیاء کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے اور آگ کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں یا کسی اور حادثے کی صورت میں، تو اس صورت میں انشورنس کمپنی اس نقصان کی تلافی کرتی ہے، اور یہ ایک بہت پرومیننٹ شکل ہے اور کثرت کے ساتھ یہ ہم اپنی سوسائٹی میں اسے ہم دیکھتے ہیں اور اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ چوتھی جو قسم ہے وہ لائبلٹی انشورنس ہے۔ اس کو ہم تھرڈ پارٹی انشورنس بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بینیفیشری ایک تھرڈ پارٹی ہوتی ہے کہ اگر کسی کمپنی کا کوئی ملازم ہے اور ملازمت کے دوران اور اس اپنے امپلائمنٹ کی ادائیگی میں، اپنی سروس کی ادائیگی میں اگر فرض کریں کہ اس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے، یعنی کہ اس کی کار سے کسی دوسری کار کو نقصان پہنچتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو کمپنی ہے، وہ جو اس کی امپلائر ہے، وہ در حقیقت اس کی ذمہ داری اٹھا رہی ہوگی۔ یعنی یہ انشورنس گویا کہ جو اس کا امپلائر ہے وہ انشورنس کروا رہا ہوگا، یعنی اس میں اس شخص کی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہوگی۔ تو یہ
4 نمایاں اقسام ہیں انشورنس کی کہ جو کہ ہمیں اس وقت نظر آتی ہیں اور جن کی اس وقت پریکٹس ہوتی ہے۔